अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज अगेन वीक का थर्ड डे है, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन जिसमें मार्केट ने हायर साइड पंच किया है, यानी ऑल टाइम हाई आज भी मार्केट ने पंच किया। अगेन ये हम कह सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये सेलिब्रेटरी मूवमेंट है, जब यहाँ पर पूरे वीक के अंदर मंडे, ट्यूसडे एंड टुडे इज़ वेंसडे के दिन भी आज भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई पंच किया। 87,000 के लेवल फर्स्ट टाइम मार्केट ने अचीव किया, सस्टेन किया, क्लोजर किया, और साथ साथ इन दी 77 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ये भी सबसे ज़्यादा हायर साइड पे मार्केट देखी गई है। सो आज के दिन जो स्टॉक मार्केट है, इसमें हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टर्स की जो हम आज के दिन की जो एक सेलिब्रेशन है, उसकी कोई एक्साइटमेंट की जो है वो कोई हम सेंटिमेंट्स मैच नहीं कर सकते। और साथ साथ यही वीक है जिसके अंदर हम प्रॉफिट बुक होते हुए भी देखेंगे, क्योंकि जब मार्केट 2000-3000 पॉइंट अप हो जाती है तो उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और सेम सिचुएशन जो लास्ट 2 वीक्स बिफोर हमने देखी थी, पास्ट 2 वीक्स, और इस वीक के अंदर भी वही एक सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं, जब आपका इंडस्ट्रियल या जब आपके सनती पहिए चलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक इन्हांसमेंट या उसका एक इन्फ्लुएंस जो होता है वो स्टॉक मार्केट पे आता है। सो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ हम कंट्रीज़ की पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी दिखाई देती है, साथ साथ इन्फ्लेशन के नंबर्स 6.9% पे दिखाई देते हैं। सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन के नंबर्स का आना ये भी बड़ी खुशाइन बात है। टैक्स के हवाले से भी बात करेंगे। टैक्स पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेट क्या है, टैक्स कलेक्शन कैसे हो सकती है, टैक्सेशन सिस्टम कैसे सही किया जा सकता है, और ख़ास कर अगर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हम डिजिटल वे में टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हम कैसे इसको आगे लेके चल सकते हैं। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल जो आज की ये तमाम डिस्कशन को हमने यकीनन डिस्कस करने के लिए मदू किया है। सो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मतीउर रहमान साहब ने। आप हैं इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फराज फजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। आप हैं प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के, सो वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ ज़मान साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले डॉक्टर मतीउर रहमान साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट के अगेन ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जिसमें हायर साइड पे मार्केट गई। सो एक इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी की जो स्टॉक मार्केट के ऊपर वाजे होते हुए दिखाई देती है वो भी बताइएगा। दूसरा, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जो कि आईएमएफ की वन ऑफ हम कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट होती है कि इतनी जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट है, तो क्या लगता है 3%, 3.2% की जो आईएमएफ ने फोरकास्ट की है, ये हमारे लिए कितना खुशाइन है कि एक तवील अरसे के बाद, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात के बाद, परेशानियों के बाद, या हम कह सकते हैं कि बड़े एक टग ऑफ वॉर के बाद हमने ये वक्त देखा है? जी बिल्कुल, आप बजा कह रही हैं। जो स्टॉक मार्केट का मुसलसल आप देख लीजिए, काफ़ी अरसे से मुसलसल अपसाइड ही जा रही है। तो नॉट ओनली द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ हमें वही नहीं दिखाता, बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो कॉन्फिडेंस है सारे स्टेक होल्डर्स का, वो बिल्ड हो रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आईएमएफ की तरफ से हमें कहा गया है ग्रोथ रेट का, तो अभी आप देखिए पिछले कोई 5-6 माह से पाकिस्तान के तकरीबन सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अपनी बेहतरी की तरफ ग्रेजुअली जा रहे हैं। तो हम अपनी उस रिसेशन के फेज़ से निकल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप ज़रा ग्रोथ रेट्स इनके देखें तो ग्रोथ रेट्स में खासी तेज़ी आ रही है ओवर द लास्ट 4 और 5 मंथ्स। आप ट्रेड के इंडिकेटर्स देख लीजिए, हमारा करंट अकाउंट फिर बैलेंस निकल आया है, इस दफ़ा पॉजिटिव निकल आया है, सरप्लस में। हमारे इन्फ्लेशन रेट जैसा कि आपने कहा बहुत कम है। सो ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ हो रही है। इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कंसिडरेबली कम किए जा रहा है विद एवरी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। तो उससे जो ग्रोथ रेट का टारगेट है उसको अचीव करना पाकिस्तान के लिए अगले फिस्कल ईयर के इस फिस्कल ईयर के इख्तिताम तक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह विल बी एबल टू अचीव दैट। राइट, आपने वजह फरमाया। मैं फराज साहब से पूछना चाहती हूँ। फराज साहब, जब जब टैक्स की बात हो रही है, टैक्स टू जीडीपी दिखाई देता है, और ख़ासकर हमारे लिए जो नए टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा, डिजिटलाइजेशन की भी बात करें तो। जी, थैंक यू वेरी मच मिस। देखिए, सबसे पहले ये हमें देखना है कि हम दुनिया में खड़े किस जगह पर हैं। हमारा जो
ٹیکس ڈیوٹی ریٹ ہے وہ بڑا پور ہے، لیکن یہ خوش آئندہ ہے کہ ہم نے اس کو امپروو بہت اچھا کیا، اور جتنا امپرومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ایک جو ہمارا انٹرنیشنل پرٹیکولرلی ہمارا جو انویسٹر ہے وہ بہت زیادہ لائک کر رہا ہے، اور جو پیسے باہر سے آنا شروع ہوئے یہ اسپیڈ اپ ہوئے اس پیریڈ میں پرٹیکولرلی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹیکس ہے ہم نے پھر اس کو بھی امپروو کیا کہ پیسے جب آ رہے ہیں. اور لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جو آپ کا سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھانا ہے. دیکھیے ابھی اس وقت کیا ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ہم ان کے اوپر زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو تھوڑا اسٹریس زیادہ دے دیتے. دیکھیں یہ جو ٹیکس پیئرز ہیں دیز آر آور کسٹمرس، اور آپ نئے نیٹ ورک پہ بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں. اب ہماری سم بلاکنگ جو ہے وہ کس کی ہے؟ آلریڈی ٹیکس پیئرز کی ہے. اس طرح ہم جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ فوکس کرتے ہوئے تھوڑا اسٹریس دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے دے رہا ہے اس کو اور ٹیکس کر دیا اور ٹیکس کر دیا. اچھا یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں جا کے ہمارے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کس قدر اسٹریس میں ہوں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 4% اگر صرف ٹیکس پیئرز ہیں تو 96% نان ٹیکس پیئرز بھی تو ہیں. آپ ان کو فوکس کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بڑا آسان ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی یہ ٹیکس بڑھانا ہے یا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے آلریڈی پاس آن کر دیا انہی ٹیکس پیئرز پہ جو آلریڈی دے رہے ہیں. جی ٹیکس ریٹ بڑھا تو انہی پہ بڑھا. اچھا دیکھیں یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی پاکستان کے حساب سے نہیں ہو سکتی. دیکھیے اگر آپ نے نئے لوگوں کو ٹیکس پیئرز میں لانا ہے ٹیکس نیٹ میں تو آپ ٹیکس ریٹ کم کریں نا. اب وہ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا تو وہ آئیں گے. جب مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا ٹیکس ریٹ بڑھ رہا ہے اور میرے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 96 سے نمبرز ہیں اور وہ ٹیکس نہ دے کے زیادہ ہیپی ہیں تو آئی ووڈ پریفر ٹو گو ان ٹو دیٹ پرسن. تو آئی بلیو کہ ٹیکس کو کم کریں، اور جن ممالک نے ٹیکس ریشیو کو کم کی ہے انہوں نے زیادہ گرو کیا، لہٰذا اس کو یہ توجہ دیں. ٹیکس بڑھانا ایک میرا نہیں خیال کہ ٹیکس ریشیو کو بڑھانے کی طرف جانا چاہیے، اور کم کریں. سنگل ڈیجٹ پہ لانے کی باتیں ہو رہی تھی وہ لائیے. رائٹ چلے میں فردر بھی ڈائسیکٹ کروں گی بٹ میں توصیف صاحب سے کرنا چاہوں گی. توصیف صاحب اکانومک اگر اوور ویو دیکھیں تو ہمارے لیے بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ ہمارے ملک میں اب انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. ہمارے ملک میں اب وہ فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے انویسٹرز کو جو پہلے کبھی نہیں دی گئی. یعنی کہ پہلے اب ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ آئیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں. اور پھر جو ہمارے انویسٹر آلریڈی جنہوں نے ٹی بلز میں یا ہمارے پاس پہلے ہی بانڈ مارکیٹ میں کیا ہوا ہے ان کے ریپیٹریٹ بھی کیے ہیں اماؤنٹ جو آپ نے ابھی ریسنٹ پاس میں سنا. تو ہمارے لیے کتنی خوشائن بات ہے کہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے ملک میں، دوسرا ٹیکس کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے، اور تیسرا ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی چل رہی ہے. ونڈرفل جی. مجھے تو حیرت ہے کہ آج آپ کیک نہیں لے کے آئیں ساتھ جو اتنی اچھی پرفارمنس اسٹاک ایکسچینج نے دی آج. That's a record. There's something to celebrate. 3 دن سے کیک کھاتے کھاتے ڈائبٹیز ہو جانی ہے اب تو اتنا اچھا چل رہا ہے. That is something. نہیں جی آپ کو اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل اس سے پازیٹیوٹی ایگزوڈ ہوتی ہے، آگے چلتی ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از مچ نیڈیڈ. اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو بحیثیت قوم بحیثیت ادارے کی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ شیئر کرنا چاہیے اور اس کو بہت اچھی طرح مارکیٹ بھی کرنا چاہیے. تو جو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا ٹاپک رکھا اس پروگرام کا اور اس حوالے سے اس نیوز کو اٹھا کے لے کے آئیں. اٹ کوڈ بی اینی ادر ٹاپک، لیکن یہ کہ دیٹ شوز کہ جو چیز گرو کر رہی ہے اٹ از سم تھنگ ٹو بی ریکگنائز، از سم تھنگ ٹو بی سیلیبریٹڈ. لائک وائز جس طرح آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو ریمیٹنسز تھی، جو ڈیویڈنڈس تھی وہ ادا ہوئے اور باہر گئے. یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ تھا کسی بھی انویسٹر کے لیے کہ پالیسیز تو موجود ہیں لیکن ہم جب ہماری پیمنٹ باہر بھیجنے کا وقت آتا ہے اس وقت ہم نہیں بھیج پاتے. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم نے جو پالیسیز اناؤنس کی اور اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں جس طرح کہ آپ اپنا جو فوریکس ہے، جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ملک سے باہر لے کے جا سکتے ہیں، آپ نے جو پیسہ بنایا وہ ملک سے آسانی سے باہر لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے اسے بوسٹ کرتا ہے. جو اگین ہماری مارکیٹ کے فنڈامنٹلز ہمیشہ ہی درست رہے ہیں. ہمارا پاپولیشن سائز 320 ملین کا، ہمارا ایگریکلچر، ہمارا یوتھ، ہماری آئی ٹی، یہ وہ سارے فنڈامنٹلز ہیں کہ جس کے اوپر ہم بہت تھوڑی سی محنت سے جیسے ہم اسے ڈائریکشن دیتے ہیں ذرا سی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ رسپونڈ کرتی ہے. چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ ہو
یا وہ یوتھ کی ہو یا انویسٹرز ہوں اوورآل مختلف شعبوں میں. True. جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنا ایف ٹی اے کو ٹھیک کیا, اس میں جو ایگریمنٹس میں ہماری کنڈیشنلٹیز تھیں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ کیسے سیٹل ہوگا, جیسے وہ چیز سیٹل ہوئی تو انہوں نے رسپونڈ کیا. کیوں؟ ہمارا فنڈامنٹل مارکیٹ سائز ہے جس پہ کوئی بھی پلیئر کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ہمیں سپورٹ کر دیں, تھوڑی سی انکریجمنٹ دیں, اینڈ وی آر ہیئر ٹو گیم. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ چینی وزیر اعظم نے جو ہے ایئرپورٹ کا افتتاح کیا گوادر میں, گوادر والے ایئرپورٹ کا. اب یہ ایک ہسٹورک موومنٹ تھا, اسے میرا خیال ہے کہ کہیں انڈر اسکور ہوا ہے. اٹ مسٹ بی سیلیبریٹڈ کہ وٹ ایور واز ہیپننگ ان بلوچستان, جتنے جو دشمنوں کے ارادے تھے ان سب کے باوجود وی اسٹوڈ ٹال, اور ہم نے اور چین نے مل کے ایک چیز جو کہ ناممکن لگتی تھی اس کو ثابت کیا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. گوادر بڑا ڈیولپ ہو گیا, وہاں پہ تو آپ کا پلے گراؤنڈ یا اسٹیڈیم ہے. نہ صرف یہ, آف کورس اس کو ہمیں جو جہاں پہ اتنے سارے میچز ہو رہے ہیں ہمیں یقیناً گوادر میں وہاں پہ کرکٹ میچز کو لے کے جانا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو جو یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں سکسیسز مل رہی ہیں, اٹ مسٹ بی ویل ٹولڈ, اٹ مسٹ بی سیلیبریٹڈ. اور جو میڈیا میں پی ٹی وی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سکسیس سٹوریز کو مزید ہائی لائٹ کریں. ہمارے ابھی ایک پاکستانی جوان نے مسٹر یونیورس کا امریکہ میں ٹائٹل لیا, اس کو سیلیبریٹ کریں. گڈ نیوز, پازیٹیو نیوز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب سے پوچھوں گی. ڈاکٹر صاحب, اکانومک اگر تھوڑا سا پرفارمنس کو ہی دیکھیں تو ہم نے 2 سال کے بعد اب جو یہ سال ہے وہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ گروتھ کا سال ہے, کیونکہ 2 سال تک تو ہم ایک اب اپنے آپ کو سروائیول ایک ہم کہہ سکتے تھے سٹانس میں یا سٹیج میں دیکھ رہے تھے, لیکن یہ سال ہمارے لیے گروتھ کا ہے. کون کون سے سیکٹر, جیسے کہ توصیف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس آئی ٹی ہے, ہیومن پوٹینشیل ہے, ہماری پاپولیشن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اور سارے آپشن ہیں. تو گروتھ کے لیے ہم کون کون سے چیزیں ہیں یا کون کون سے سیکٹر ہیں جن کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ بھی دیکھی بڑھ رہی ہے اس سال, اور اس سال کے فسکل ایئر کے سٹارٹ میں ہی ہم نے اس کے پرکس دیکھے ہیں. تو کیا لگتا ہے کس سیکٹر پہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی اس بار ضرورت ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تو اس سیکٹورل کلاسیفیکیشن کا تعلق ہے کہ ہمیں کس پہ توجہ دینی چاہیے, تو اس میں ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہم شارٹ ٹرم گروتھ کی بات کر رہے ہیں یا میڈیم ٹرم کی یا لانگ ٹرم کی. اگر ہم شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو ہمارے جو ایگزسٹنگ سیکٹرز ہیں جہاں سے ہمیں گروتھ بڑی زیادہ اچیو ہو رہی ہے, جس میں آپ ٹیکسٹائل ٹاپ پہ لے لیجئے, ابھی منتھ آن منتھ میں 20%, 18% وہاں پہ انکریز آیا ہے گروتھ کا. تو ٹیکسٹائل سیکٹر شارٹ ٹرم میں آپ کو کافی اچھا بوسٹ دے سکتا ہے. ریمیٹانسز آپ کو بہت بڑا سو فار ثابت ہوئے ہیں, ایون ان دس منتھ بھی وہ بہت زیادہ رہے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں, اور اگین آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بھی ایکسپورٹ ایکسپونینشل اس وقت آپ کے ملک میں چل رہی ہے ماشاءاللہ, 42 ایکسپونینشل چل رہی ہے. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو یہ آپ کو لے کے چل جائیں گے, اور ان سے جو گروتھ ہے وہ آپ کو, جو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اکانومی گروتھ کی طرف جا رہی ہے, میں اس کو ابھی گروتھ نہیں بولوں گا, میں اسے اسٹیبلائزیشن کا ایک فیز بولوں گا. یہ سال گروتھ کا سال ہے. جی, ابھی پرہیپس نیکسٹ 4 اور 5 منتھس زیادہ اور لگیں گے جس میں ہم ایک طرح کے سالڈ اسٹیبلٹی پہ آ جائیں گے, اکنامک اسٹیبلٹی پہ, اینڈ دین فرام دیٹ پوائنٹ ہمارا جو اگلا سفر ہوگا وہ یقیناً ایک اچھی گروتھ ریٹ کا ہوگا. تو شارٹ ٹرم میں آپ گروتھ لے سکتے ہیں ایگزسٹنگ سیکٹر سے. میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں پھر آپ کو باقی سیکٹرز پہ بھی توجہ دینی ہوگی, جس میں آپ کی جو مینوفیکچرنگ کے باقی سیکٹرز ہیں جہاں سے آپ ایکسپورٹ نکال سکتے ہیں. تو کیونکہ اب جب آپ کی اکانومی کھلتی ہے, جب آپ کے گروتھ ریٹ بڑھتے ہیں, تو 2 چیزیں آپ کو ایفیکٹ کرتی ہیں جو آپ کے لیے اکانومی کے کھلنے سے, میں اسے نیگیٹو تو نہیں کہوں گا لیکن نیگیٹیولی امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. ایک تو آپ کی امپورٹ بڑھتی ہے, آپ کی اکانومک گروتھ ہونے کے لیے امپورٹ بڑھتی ہیں, تو آپ اس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ لیکن امپورٹ بڑھتی ہے تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ فنش گڈز نہ امپورٹ کریں, ہم صرف وہ را مٹیریل امپورٹ کریں جو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے. جی, وہ ایک تو وہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی نے بھی ہمت پکڑی ہے, اور ہمارے جو تمام سپر سٹورز میں جا کے شیلف میں دیکھیں
तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अब पाकिस्तानी ऐड पाकिस्तानी हुई हैं। ऐड हो रही है, बिल्कुल। वो जो 2 साल का हमने पिछला एक वक्फा सख्त निकाला है, शायद उससे कुछ बेहतरी भी सामने आई है कि पाकिस्तान की अपनी जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट के इंपोर्ट्स के कंस्ट्रेंट होने की वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काम काफ़ी बढ़ा है। तो आपको तो इसका मतलब है जो पीडीएम गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन किया था, याद है आपको? जी जी जब वो हुआ था तो उस वक्त बड़ी एक शोर भी मच रहा था, लेकिन उसके जो अब फिर एक हम कह सकते हैं ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, फिर सब लोग साइडलाइन हो गए, खामोश हो गए। ये असल में होता ही ये है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास जो लेवल ऑफ रिसोर्स है वो अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी से बहुत पीछे है। हम जैसी इकोनॉमी जो है वो इजीली 200-2.25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट क्रिएट कर पोटेंशियल है हमारा। हम जैसी इकोनॉमीज़ हमसे ज़्यादा इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं। आप वियतनाम की एग्जांपल देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए, अपने जितने भी आप जैसे जियोग्राफिकली स्पीकिंग या इकोनॉमिक साइज़ की बात करें ना, तो हमारा इतना पोटेंशियल बनता है जो हमें अचीव करना चाहिए। तो उसको अचीव करने के लिए फिर आपको जब ये थोड़ी सी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी तो इंपोर्ट बढ़ेंगी, तो उसको आपको टैकल करने के लिए फिर जो एक्सपोर्ट से जो आपका डॉलर है वो आपकी ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखे। क्योंकि हमारे ऊपर एक बड़ा मसला जो अभी भी प्रॉब्लम है, आगे भी अगले 3-4 साल कंसिस्टेंटली हमारे साथ चलना है, दैट इज़ डेट सर्विसिंग। तो ताकि हम उसको इजीली उसके ट्रैप में दोबारा ना आए और हम उसको कोप कर सकें, तो हमें लॉन्ग टर्म में जाके अपने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी शो करती है, हमें उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे फिर आपकी इकोनॉमी एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट के पाथ पे आ जाएगी, जो हर साल आपको 6%, 7%, 8% ये तो इस बड़ी तरह एक के ग्रोथ विन-विन रेट सिचुएशन होगी कि 6%, 7% और जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है हम इससे कम पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम क्राइसिस में रहेंगे। जितनी बड़ी पॉपुलेशन जितनी बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिक बेस है हमारे पास, पॉपुलेशन बेस है, रिसोर्स बेस है, उसको चलाने के लिए इतना तो हमें चाहिए। सो दैट नीड्स टू बी अचीव्ड। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम कंसिस्टेंटली फिर उस फिगर में रहें, जिस तरह से उससे फिर आपके मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी अच्छी चल जाएगी। राइट। मैं फराज साहब से पूछूंगी। फराज साहब, टैक्स कलेक्शन की बात अगेन मैं आपसे करना चाहूँगी। थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है कि अगर हम टैक्स नेट में आ गए, क्योंकि हम दोनों साइड की अगर बात करें तो ज़रा जो आम लोग जो टैक्स नेट में नहीं हैं, मैं उनके परसेप्शन की बात करना चाहती हूँ। अगर टैक्स कलेक्शन में आ गए, उस विंडो में आ गए, तो ये ना हो कि उनको बार बार तंग किया जाए, ये ना हो उनसे बार बार सवालात किए जाएं, ये ना हो कि वो इस बार टैक्स फाइल करें, फर्स्ट टाइम फाइल करें और उनसे पिछले 10-15 सालों का पूरा डाटा मांग लिया जाए। तो कैसे इस निज़ाम को भी बेहतर किया जाएगा और वो नए टैक्स पेयर जो कि टैक्स पेयर बनना चाहते हैं मगर उनको डरा भी दिया जाता है या वो किसी वजह से भी डर जाते हैं? जी हाँ, देखें, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जो हमारे टैक्स लॉज हैं ना ये हार्ड हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो क्या तमाम मुल्कों के नहीं होते टैक्स लॉज? इस कदर नहीं है, उनकी इंटरप्रिटेशंस ऐसी नहीं है। हमारी जो इंटरप्रिटेशंस है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं कोर्ट्स में, और इस वजह से हमें काफ़ी बॉदर हम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा टैक्स पेयर है ना, वो जनरली जो रिटर्न फाइल कर रहा है हम उसको समझते हैं। इनफैक्ट एवरी पर्सन इज अ टैक्स पेयर, ही इज़ नॉट अ टैक्स फाइलर। वो कहीं ना कहीं अपनी परचेज में, अपनी इनकम पे वो टैक्स पे कर रहा है, और इनडायरेक्टली तो सभी कर रहे हैं, सभी दे रहे हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि नहीं वो फाइलर भी हो जाएं, ताकि हम अपने उसको नेट में लेकर आएँ, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन देखें, हम उसको वॉच करें। इट्स ट्रू, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो जो ही आ रहा है हम उसको कुछ नोटिसेस, और जो अर्ली टैक्स पेयर्स हैं उसके ऑर्डर्स, नोटिसेस। दिस इज द रीजन के थोड़ा सा एफबीआर के अंदर भी रिफॉर्म्स को तरजीह दी गई है, बहुत ज़्यादा, कि आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से बच सकें। और दूसरा ये कि वो कुछ होते हैं ना, देयर इज समथिंग कि वो खुद भी डरा देते हैं। हाँ, ये तो एक कोई ड्रीम सिचुएशन हो सकती है कि एक हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम कर दें। देखें, दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, वेयर देयर आर डिस्क्रिशनरी पावर्स, वहाँ करप्शन है, और पाकिस्तान में डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो होना ये चाहिए कि आप कर्टेल कर रहे हैं पावर्स को और इसका वो डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाएं, इस सब को कंप्यूटर बेस्ड कर दें। वहाँ से जो चीज़ आपका क्वेश्चनर कंप्लीट है तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल रही चीज़, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाए। बजाय इससे कि हम क्या करें कि छोटी छोटी चीज़ के लिए वी हैव टू मूव टू द, अब ये एफिडेविट दे दें, अच्छा आप थम इम्प्रेशन के लिए आ जाएं, अच्छा अब आप इस काम के लिए दफ्तर आ जाएं, ये नोटिस आ गया अब आप आ जाएं। तो ये जो हमने अपने दफातर में एक तांता बना लिया है,
یہ بیسیکلی متنفر کر رہا ہے ہمارے ٹیکس پیئرس کو، اور وہ ایگزامپل بن رہے ہیں. اگر ینگسٹرز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام اپنی پیمنٹس جو ہے وہ کارڈ سے کریں نہ کہ وہ کیش رکھیں، تو وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم میں آ گئے، ڈاکیومنٹیشن میں آ گئے، بینک میں ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ابھی وہ 18 ایئرس کے ہوئے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ فائلر بھی بنے. اب وہ فائل کرتے ہیں تو اچانک ان کے پاس اگر 5 سال کا نوٹس آ جائے کہ آپ نے اپنا 5 سال کا پرانا جو ہے وہ بیگیج کلیئر کریں، تو وہ کیا کرے؟ وہ تو بچہ بول رہا ہے کہ میں تو فرسٹ ٹائم میں نے تو ابھی کچھ کمانا شروع بھی نہیں کیا. اس کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا ہے FBR میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ جو ہی ابھی وہ 18 ایئرس میں ہو رہا ہے ریٹرن جمع کرانے کی خواہش کر رہا ہے. سوالات ہیں جو میرے پاس آتے ہیں تو میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے. اور وہ پتہ وہ کہہ میں تو پڑھ رہا تھا، اچھا آپ کیا کریں، ان کو جواب دیں. اب پھر وہی سچویشن جو پہلے والی آپ نے کی، اب جا کے ان کو منائیں گے جی میں تو پڑھ رہا تھا. اچھا وہ زیادہ بیٹر یہ فیل کرتا ہے، پاکٹ منی ہے صرف، پاکٹ منی ہے. اچھا وہ زیادہ بیٹر فیل کرتا ہے پھر میں نیل ریٹرنس دے دوں. اچھا وہ نیل ریٹرنس دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر نوٹس دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ بیسیکلی یہ جو آرڈیننس ہے 2001، یہ ایک ایسی سچویشن میں تھا کہ ایوری ٹیکس ریٹرنز جو تھی وہ ایکسیسمنٹ تھی. اچھا ہے ابھی بھی، بٹ اس کا سچویشن انہوں نے کیا بنا دیا کہ یس وی کین آسک. اچھا پوچھ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دا وے دے آر آسکنگ اٹ از مطلب تھوڑا سا اس کو نا ہماری عوام روٹ سمجھ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کے اوپر نا بڑے ریفارمز کی ضرورت اسٹل ہے. اچھا میں ضرور اس کہیں بات آدھی نہ رہ جائے، ریفارمز ہوئی ہیں، بہتری ہوئی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن سم ہاؤ جو اس کا پیس ہے وہ بہت سلو ہے، اور بعض اوقات ہماری ڈائریکشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں. بہت سی ایسی جگہز ہیں کہ ہم ایسی ڈائریکشن پہ ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا. مطلب جیسے میں اگر وقتاً فوقتاً کسی چیز کی بات کروں تو فرداً تو آئی کین ایکسپلین، بٹ آئی بلیو کہ یہاں پر جو سچویشن ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے پاکستان میں. تو آئیڈیل تو بنانی پڑے گی نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ ہمارا ملک ہے، اس میں تو طریقے سے سیٹل چیزیں کرنا پڑے گی. ایگزیکٹلی. اس کا ایک ورڈ میں شاید اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں، اسٹیک ہولڈرس. آپ اسٹیک ہولڈر سے پوچھیں تو صحیح آپ کو چاہیے کیا. اچھا جو دیکھیں جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ اپنی پاکٹ سے دے رہا ہے، وہ آپ کی ہارڈ ارنڈ اماؤنٹ ہے، اور اگر وہ دینا چاہ بھی رہا ہے اور آپ اس کے لیے ہارڈ کر رہے ہیں دینا، تو اس کو ایک کر سکتے ہیں. رائٹ پوائنٹ ٹیکن. میں بزنس کمیونٹی کا ایک پرسیپشن ہے وہ میں توصیف صاحب سے لینا چاہتی ہوں. توصیف صاحب، بزنس کمیونٹی خاص کر جب ٹیکس کے نظام کو اگر دیکھتے ہیں تھوڑا سا کرٹکس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک طرف جو فراز صاحب نے کہا اور یہ ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب نے، ان کا بھی کہنا درست ہے کہ ٹیکس تو سبھی دینا چاہتے ہیں، انڈائریکٹلی ٹیکس بھی کٹ ہی جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ہم ہر چیز کو خریدتے ہیں اس میں ٹیکس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بزنس مین کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑتا، پروفٹ میں لاس بھی برداشت نہیں کرتا، پروفٹ کا ایک وہ لاس دور کی بات. تو کیا لگتا ہے ٹیکس، اب آپ لوگ چیمبرز کا بولیں گے تو چیمبرز میں یقیناً تمام لوگ ہی ٹیکس جب فائلر ہوتے ہیں جبھی وہ انٹری لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بزنس کمیونٹی ہے، ان کا کیا پرسیپشن ہے اور ٹیکس ان سے کیسے کلیکٹ کیا جائے، یا سب ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ Thank you again for raising a very very important point. اس میں دو پرسپیکٹیوز ہیں. جو پہلا پرسپیکٹیو ہے وہ ٹیکس مشینری ہے. سم ہاؤ جس طرح بھی آپ نے نا بڑا کیجولی ایک کامنٹ پاس کر دیا کہ بزنس کمیونٹی پیسے بنانا چاہتی ہے اور وہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے. This is a fact. It's not a This is your casual perception. comment. This is your perception. I respect your perception. بنانا چاہنا ایک علیحدہ اور کیا بنا پا رہی ہے یہ دو مختلف چیزیں. دو مختلف چیزیں بالکل. اچھا اب جو ایک پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے بٹوین بزنس کمیونٹی اینڈ FBR، وہ ہیرو اور ویلن کی ہے. بوتھ پارٹیز تھنکس کہ ادر پارٹی از اے ویلن. اچھا بوتھ پارٹیز. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں کا ایک دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا جب دونوں سے آپ انڈیویجول ملیں گے دے وڈ کلیم دیٹ دے آر ہیروز. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے کے بارے میں رائے بنا ہے 100% دونوں کا خیال یہ دے آر ویلنز. ٹھیک ہے. اچھا اب جو سمپل سا رول ہے ہیومن انٹریکشن کم کریں، اس میں انوالومنٹ کم کریں، ای کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اور جو سیلف اسیسمنٹ کی طرف آنے دیں. توصیف صاحب بھی بات کریں گے اور FBR کے ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جو کام ہے وہ یقیناً اس کے اوپر کام جاری بھی ہے. ایک گفتگو جاری ہے، بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر واپس یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी एफबीआर के हवाले से। मैं तौसीफ साहब से ही पूछना चाहूँगी कि एक्चुअली उनका स्टैंस क्या है इस बारे में, तो तौसीफ साहब वहीं से ही कंटिन्यू कीजिएगा। एक तो इसका बड़ा प्रोबेबल सोल्यूशन निकलता है, इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। जिस तरह आप मुख्तलिफ सरकारी सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, जी जी, टैक्स कलेक्शन को आउटसोर्स कर दें मुख्तलिफ चेंबर्स को, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, और लेट देम मीट द टारगेट्स। वो खुद ही इंसेंटिवाइज कर लेंगे। का भी तो एक है ना हमारे पास ऑप्शन। एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरा जो है जहाँ पे हम जाके अटकते हैं, हमने बाकी चीज़ों को प्रोक्योरमेंट को तो हमने पेपरा के रेगुलेशंस के नीचे लेके आए हुए हैं, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल प्रोक्योरमेंट है उसमें पेपरा रूल्स नहीं है। तो इसका सिंपल सा हल है कि जब भी आपने इंटरनेशनल लोन लेना है अपनी हुकूमत को, इस मुल्क को चलाने के लिए, उसे भी पेपरा रूल्स के नीचे ला के और कंपेटिटिव बिड्स कॉल कर लें, ग्लोबल कॉल कर लें, ठीक है, Okay. कि हमें ये पैसे चाहिए, कौन हमें इसका बेहतर सोल्यूशन दे सकता है। ये टारगेट से हमने मीट करने, इसको हमने 12% पे लेना है या 1% पे लेना है, या बीओटी के तहत आ सकते हैं, या कोई एक सर्विस लेके दे सकते हैं, या जिस तरह मुख्तलिफ प्रपोजल्स आई कि आपने एक कमर्शियल बेल्ट थी उसे कमर्शलाइज करें, वहाँ से पैसा बना के खर्चा पूरा होता है। आपने अपनी इक्वेशन मैनेज करनी है ना, राइट। वो मुख्तलिफ चेंबर्स को दे दें कि हमने आपसे ये टारगेट चाहिए, आपका फिस्कल डिसिप्लिन हो, आपका प्रॉपर जो डेट है रीपेमेंट के वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएं। मुझे IMF की एक बहुत अहम लीडर ने बताया कि ये BOT का जो मॉडल था ये हमने हज़रत उमर से सीखा, कि जहाँ पे मुल्कों ने डेवलप किया, ठीक है, जहाँ पे शहर डेवलप हुए, तो वो BOT का मॉडल हुकूमत खुद हेल्थ सर्विसेज से निकले, रोड से निकले, इंफ्रास्ट्रक्चर से, पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को अपने आउटसोर्स करें, BOT पे लेके आए। हमारे स्कूल्स हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। अच्छा, अब हुकूमत जो है स्कूल्स के लिए जो कमर्शलाइज नहीं कर सकती, हम हरगिज़ नहीं कहते कमर्शलाइज ना करें, लेकिन क्या हम इस्लामाबाद एजुकेशन ट्रस्ट बना सकते हैं कि वहाँ पे जो वीरान उनके स्कूल के ग्राउंड्स हैं उनको दुनिया का बेहतरीन स्कूल का ग्राउंड मिले, जिम फैसिलिटीज़ मिले, साथ ही बाकी एरिया में एक कमर्शियल फैसिलिटी आ जाए। सर, लेकिन ये अगेन टॉपिक से हटके ये बात है, और यू आर वेरी राइट। टैक्स के हवाले से बात हो रही है डॉक्टर मतीउर रहमान साहब। डिजिटाइजेशन, रिफॉर्म्स या टैक्स कलेक्शन, खासकर नए टैक्स पेयर्स को बढ़ाना, जैसे हम यही गुफ्तगू चल रही है, इनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट की रिट को कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट के अंदर थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी एक्स्ट्रा टैक्स किया है, जो कि आपको पता था एक अच्छे खासी मनी पार्क हो जाती थी। तो इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि टैक्स के निज़ाम के हवाले से फिर मैं फराज साहब से भी पूछूंगी। जी, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, या जैसे हम प्रॉपर्टी मार्केट कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स की रिसर्च ये कहती है कि आपका जो ये रियल एस्टेट का सेक्टर होता है, इसको अगर आप जीडीपी में या इकोनॉमी में रियल प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन के सेंस में देखें ना, तो इस सेक्टर का बहुत कम होता है। लिहाजा अगर आप इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, एमनेस्टी स्कीम 1 दे दें, 2 दे दें, 4 दे कितनी दें, देंगे? वो ये भी तो बात है ना। कुछ लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगी, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स ने की भी, जी। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि एक बंदा 6 महीने में प्लाट से पैसे डबल करके एक बड़ी गाड़ी खरीदेगा, वो गाड़ी इंपोर्ट होगी, तो आपका इंपोर्ट बिल बनेगा। वो उस बंदे ने जो पैसा कमाया है वो उसने प्रॉपर्टी में एक किस्म की बेट से कमाया है, लेकिन इकोनॉमी का बर्डन वो कहाँ बढ़ रहा है? वो इंपोर्ट आपका बिल बढ़ा रहा है। तो आपको जो ये वाले सेक्टर्स हैं, फॉर गॉड सेक, इनसे हमें आहिस्ता आहिस्ता अब निकलने की ज़रूरत है, और इतनी ही गवर्नमेंट की तवज्जो बाकी सेक्टर्स पे होनी चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी का पहिया चलेगा ज़्यादा तेज़ी से। तो ये बाकायदा रिसर्च में इसके वो निकले हुए हैं, उसको क्वेश्चंस कहते हैं कि इस सेक्टर से कितनी तेज़ी से इकोनॉमी चलेगी, इससे कितनी क्यों, तो आप देखेंगे कि उसमें तो किस सेक्टर से आप समझते हैं तेजी में इकोनॉमी चलेगी? दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज अ थिंग कि जिसको आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपकी डोमेस्टिक मार्केट और आपकी एक्सपोर्ट्स जो दोनों ज़्यादा होंगी। तो अगर गवर्नमेंट कभी कोई स्कीम्स देना भी चाहती है तो वो इन सेक्टर्स पे दिया करे, बजाय इसके ना कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी तो देनी चाहिए ना। एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग चीज़ होगी तो वो एक्सपोर्ट होगी ना, होगा तो तो एक्सपोर्ट। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दें, उससे आपकी एग्रीकल्चर, आपकी सर्विसेज, आपकी एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें आपकी लोकल डिमांड, आपकी लोकल वो ओवरऑल जो तो बजाय इसके कि वो options हैं, एक वो तमाम fulfill हो करने के लिए हम प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, नेग्लिजेंस टू द रियल सेक्टर्स हो जाती है। दूसरी जहाँ तक एफपीआई एंड इट्स अ ह्यूज डिबेट कि वहाँ भी आबाद एक एसोसिएशंस तो मौजूद हैं इसको टैकल करने के लिए। हाँ, वो भी एक चीज़ है।
اور جہاں تک FPR کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرح کے اوور دا لاسٹ 10 ایئرز اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے کافی ساری ریفارمز کی ہیں جس سے ایک عام آدمی جب اکنامک ایکسچینج کرے گا تو وہ سم ہاؤ اسے FBR کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. آپ دیکھیے جیسے کہ پاکستان نے ایک پاکستان سنگل ونڈو کے نام سے کسٹمز والوں نے ایک بنایا ہے. آپ کی کمپنی تب تک امپورٹ یا ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, ہاں دس از اے گڈ سائن ایکچولی. تو اب بھائی صاحب آپ ایکسپورٹ یا امپورٹ کر کے دکھائیں بغیر FBR کو جواب دیے, وہ وہاں پہ ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوگی آپ کی. لیکن اگر آپ فائلر ہیں تو پھر تو ایزی ہے نا آپ کے لیے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, تو یہ ایک طریقہ رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو اس طرف لانے کا. سملرلی یہ جو ابھی نان فائلرز کے لیے گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں, پابندیاں اناؤنس کی ہیں, تو وہ بھی اسی سینس میں آ جاتی ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آئیں. تو آپ ویسے بھی آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل تو ہم اپنے سبزی والے کو بھی وہ پیسے وہ کہتا ہے جی اس پہ ایزی پیسہ کر دیں اینڈ دین آپ وہیں کوئکلی کر دیتے ہیں. تو اتنی زیادہ جو آپ کی اکنامک ایکسچینج ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑی تیزی سے آ رہی ہے, اور کورسپونڈنگ ٹو دیٹ جو آپ کا FPR ہے وہ اس کو ٹیپ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ کو یہ کرنا بھی چاہیے آف کورس. چلیں میں فراز صاحب سے پوچھتی ہوں. فراز صاحب یہ تو بڑے شہروں میں ہے نا کہ آن لائن ٹرانسفر کر دیں, چھوٹے شہروں میں ابھی بھی یہ چیز مسنگ ہے. سیکنڈ تھنگ, ایکچولی فائلر کے کیا فائدے ہیں اور نان فائلر کے لیے کیا نقصانات ہیں, ذرا یہ بھی تو بتائیں نا ہمارے ویورز کو تاکہ ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن پیدا ہو. جی, سب سے جو میجر ڈفرینس ہے وہ ٹیکس ریٹس میں ہے. اچھا, اگر ایز اے فائلر جو مجھے ٹیکس ریٹس اویلیبل ہیں نان فائلر یا لیٹ فائلر کی صورت میں جو اب کانسیپٹ کو پھر مزید چینج کیا جا رہا ہے وہ ڈبل ہیں, اور آلموسٹ کئی جگہوں میں کہہ سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہیں. تو جو ڈفرینس رہ گیا فائلر اور نان فائلر کا وہ ایک اپریسیشن رہ گئی فائلر کے لیے کہ اس کے ٹیکس ریٹس آدھے کر لیں, اور انسٹیڈ کے جو نان فائلر اس کے ٹیکس ریٹ زیادہ ہے. اچھا, لیکن یہ جو ڈفرینس ہے نا یہ ایز سچ کوئی اس وقت معنی نہیں رکھتا جب مجھے ایک ایسے سرکل میں جانا ہے, مجھے ایک رول ماڈل بننا ہے کہ میرے تمام لوگ جو ہیں وہ فائلر ہونا ہی پسند کریں. یہ تو وہ سچویشن ہوئی کہ جب اس نے کوئی پراپرٹی لینی ہوئی یا گاڑی لینی ہوئی تو وہ کہ میں فائلر ہو جاؤں. اچھا, یہ ماڈل بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت اچھی کامیابیاں بھی ملی ہیں, اس سے ہمارا فائلر بڑا بھی بہت ہے, لیکن تھوڑا سا بیونڈ دی اسکوپ بھی مجھے جانا ہے. ٹرانزیکشن کروائیں تو پیسے زیادہ کٹ جاتے ہیں. آپ کے 231 میں ہمارے سیکشن میں جو ہے نا ہمارے بینک ٹرانزیکشنز میں ٹیکس کٹتا ہے, اور اگر فائلر ہو تو نہیں کٹتا. یہ بھی بہت اچھی, اور یہ کیا لیکن میں اس سے بھی مزید اور آگے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ہم نے اچیو کیا ہے 4 to 5%, تو ویئر آر دیز 95% اکانومی ہماری کہاں ہے, ہمارے لوگ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں دے رہے. اچھا, اس کو بھی نا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں تھوڑا سا یہ علاج چینج بھی کر لینا چاہیے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور وہ ڈبل ٹیکس پیسے دے کے یا وہ اپنے بینک میں پیسے کٹوا کے بھی ہیپی ہیں, تو وہ کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کیش کا کاروبار جہاں پر ہے, وہ کیش کا مجبوراً بھی کر لیتے ہیں ٹو اوائڈ. پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے ٹیکس سے مجھے بچنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس سے ہمیں نہیں ڈر لگ رہا, ہمیں ٹیکس مین سے لگ رہا ہے. تو ہمارا جو ایشو ہے وہ ٹیکس مین ہے. اچھا, اب جو ٹیکس مین ہے آپ اس ماڈل کو اس طرح کیجئے کہ دیر از نو اسیسمنٹ, ایوری پرسن از انڈر دی سیلف اسیسمنٹ اسکیم. اسی ماڈل میں چلے جائیں جو 2001 میں تھا. اب اس میں کیا سچویشن ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میرے گھر میں اور بھی 3 لوگ ہیں جو ٹیکس فائلر ہو سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ مجھے ان کو دقت نہیں ہوگی ٹیکس دینے سے, تو میں وہ بھی دے رہا ہوں. تو جو آگے بڑھنے کی جو اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں, جو ہارڈلز ہیں, وہ ٹیکس مین ہے, لیکن اس کو بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. جو آپ کا پہلا کویشچن تھا وہ اس میں کور کرتا ہے ڈیجیٹلائزیشن. وہ اچھے طریقے سے ایکسپلین ہوا, لیکن کیا ہم نے اس ڈیجیٹلائزیشن کا... لیکن فراز صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں گین کہ ہمارے پاس یہی صرف ایک ایشو نہیں ہے کہ ٹیکس مین جو ہے وہ آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا فیئر ہے, ایک اور فیئر یہ بھی ہے کہ آپ فائل کرنا جانتے نہیں ہیں, آپ کو آتا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو فائل. ہاں, لیکن دیکھیں اس کے لیے تو اب آپ کو ایسے وہ ویڈیوز مل جاتی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے فائل کرنا ہے, اور تھوڑی سی ایجوکیشن بھی ہو, اگر تھوڑا سا نالج ہو. ویسے بھی جب موبائل چلانا آتا ہے تو پھر جی, ایون اف یو نو ہاؤ ٹو آپریٹ دا موبائل یو کین فائل دا ٹیکس ریٹرن. ہاں, ٹیکنیکلٹیز ہیں, اتنا ایزی بھی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کافی لوگ ہیں اور سسٹم ہے, بن سکتا ہے. لیکن اگر میں اس ڈیجیٹلائزیشن کے بعد میں نے کیا اس ڈیٹا کو استعمال کیا صحیح ٹرو سینس میں,
کیا میں نے اس سے ٹرو پکچرز اخذ کی, تو وہ بھی تو ہم نہیں کر سکے. تو اس ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس ڈیٹے کو ہم یوٹیلائز کریں گے. تو میرا یہاں پہ میرا ذاتی جو خیال ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن از ناٹ اونلی ٹو کیپ دا ڈیٹا ان سم ویئر, اور کوشش یہ کریں, میں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ ٹیکس ریٹ کو کم کرتے ہوئے لوگوں کو انسینٹیوائز کریں. دیکھیں جب کسی کو کوئی انسینٹیوائز کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیپی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونے کے لیے. رائٹ, بائی ون گیٹ ون فری والے فارمولے پہ یا سیل والے فارمولے پہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں چاہتی ہوں توصیف صاحب کا بھی انپٹ لے لوں. توصیف صاحب, تھوڑا سا اگر ہم انفلیشن کے نمبرز دیکھیں, 6.9 اور 6.7 دیر اباؤٹ دکھائی دیتے ہیں. سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ چکا ہے. اب نیکسٹ پالیسی ریٹ اناؤنس ہونا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا فورکاسٹ دکھائی دیتی ہے کہ اب تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں نا فائنینسنگ کا بھی دور چل رہا ہے, کار فائنینسنگ کے اوپر بڑی اب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو لوگ تھوڑا سا بھول رہے ہیں, میموری بہت شارٹ ہوتی ہے لوگوں کی ویسے اگر اس پرسیپشن میں دیکھا جائے تو. پرابیبلی یہ ہم بحیثیت قوم ہم لوگ نا وی لیو دیٹ موومنٹ, اور اس میں اپنا محبت, اپنا اگریشن, اپنا پروٹیسٹ وہ ریکارڈ کرا کے دین وی موو آن. سو جو جہاں پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, میں نے عرض کیا نا کہ جو فنڈامنٹلز ہماری اکانومی کے بالکل ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کو جہاں بریدنگ اسپیس ملے گی وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستانیوں نے پرفارم کیا ہے. ذرا سی بھی اسے رائٹ ڈائریکشن, رائٹ مینجمنٹ ڈیسیجن, سینٹیمنٹ رائٹ آتا ہے تو اس کو مارکیٹ رسپونڈ کرتی ہے. سو از دی بزنس کمیونٹی. ہم نے جو یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی ابھی آپ کا مائننگ سیکٹر ایک طرف کھڑا ہو رہا ہے جس کا امپیکٹ آئے گا اکانومی پہ, ساتھ ہی یہ ایک ابھرتا ہوا سیکٹر ہے, ساتھ ہی ایک بہت بڑا فوکس SIFC کا, پرائم منسٹر کا, وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر. جو ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے ہی ہم نے اس پہ آرٹیکلز مختلف دنیا اس کے اوپر فوکس کری ہے, پاکستان فرام ٹینک ٹو ٹریکٹرز, اور دیٹ گیوز اے پازیٹیو نوٹ کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہاں پہ اس کا جو سب سے خوبصورتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کی کہ ود ان منتھس آپ کو ریسپونڈ کرتا ہے وہ کہ آپ نے پیسہ ڈالا, آپ کی ایگریکلچر جب کراپس آئیں جیسی کراپ ود ان 6 منتھس آپ کا رسپونڈ آتا ہے, رسپانس آتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورا تھرائیونگ جو آپ کا ایگریکلچر کمیونٹی ہے. جو میرا ماننا یہ ٹیکس ہر ایک کے لیے there must not be any exemption. چلیں ایگریکلچر سیکٹر بھی تو آ رہا ہے نا ٹیکس میں جنوری سے. Nobody should be exempted from taxes جی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہے, ہمیں ہمارا ایشو کیا, ہمیں ڈالر چاہیے, لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. ریمیٹنسز کے تھرو, ایکسپورٹ کے تھرو. اب جو ڈالر ہے اس میں ہمیں جو حکومت کی طرف سے انسینٹیو یا کیچ ملنا چاہیے کہ گو اینڈ ایکسپورٹ, برنگ دا ڈالر ایٹ اینی کاسٹ. اچھا, جو اس کے اوپر حکومت ہمیں چاہے ہم نقصان پہ بیچیں, جو ہمارے پاکستانی روپی میں ہمارا نقصان کور کریں, ہمیں انسینٹیوائز کریں روپے میں اور ہم ڈالر لے کے آئیں. دیٹ از ویئر دا میجک از, دیٹ از ہاؤ چائنا نے گرو کیا, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک نے کہ آپ کو جب آپ کا انفلو شروع ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے سستی چیز ملتی ہے, there is no way کہ وہ نہ خریدیں. It makes common sense. جیسا آپ نے فرمایا buy one get one free, ہمیں گلوبلی ٹھیک ہے جا کے ہمیں پاکستان کو ڈالر لے کے آنے چاہیے, چاہے IT سیکٹر ہو, ایگریکلچر سیکٹر ہو, اور اسمال ایکٹیویٹیز کے ساتھ SME سیکٹر کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو آپ کا یہ نا نان فائلر اینڈ فائلر, اس ڈیبیٹ کو لانگ ٹائم اگو ختم ہو جانا چاہیے تھا. فائلر ہی ہونا چاہیے. ایوریبڈی از فائلر. منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ نان فائلر کا آپشن ہی نہیں ہونا آپ کا جو CNIC ہے دیٹ از یور یونیورسل نمبر فار ایوری تھنگ, دیٹ از یور ٹیکس نمبر. اینی ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں دیٹ از ایسوسیٹ, جیسے ہی آپ کا CNIC ایشو ہوتا ہے دیٹ از یور ٹیکس نمبر, دیٹ از آپ کا سارا جو کنیکٹیوٹی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ FPR نے ایک سنگل ونڈو سسٹم نکالا, آپ کا جو CNIC ہے دیٹ از انٹیگریٹڈ نیشنل سولوشن. یہ بھی تو ابھی بھی تو ہم CNIC کا ہی نمبر ڈالتے ہیں, بٹ یو آر ویری رائٹ کہ اور بھی NTN علیحدہ ہوتا ہے, ٹیکس کسٹمز کا علیحدہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو کو کنکلوڈ کریں, اور خاص کر جو ہماری اب ایکٹیویٹی چل رہی ہے, اکانومک جو ہم کہہ سکتے ہیں نا ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, اور کچھ نہ کچھ نیوز آ رہی ہے, وہ بھی ایک گڈ پرسیپشن میں. تو تھوڑا سا متی الرحمان صاحب آپ اس کو وہ کریں ایک کنکلوڈ. جی, یہ دس از ویری گڈ نیوز کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ان کی پازیٹیو گروتھ شروع ہوئی ہے, اور پاکستان جو ایک اسٹیبلٹی کے فیز میں آ چکا ہے, اور اس سے آگے فرام دا نیکسٹ 4 اور 5 منتھس میری رائے ہے کہ اس کے بعد ہماری گروتھ کی ٹریجیکٹری مزید تیز ہو جائے گی.
تو یہ ایک مجھے نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کچھ پریامبلز ہوتے ہیں, کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے. یہ اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بار ہم کہہ سکتے ہیں ان لکی رہے ہیں ہم اس معاملے میں. وہ اب کسی بھی دنیا میں دیکھیے گا کہ اکنامک اسٹیبلٹی آلویز کمز وین دیر از اے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نا, تو وہ آئے گی تو اس سے پھر آپ کے انشور کریں وہ, تو آپ کی اکانومی اوور دا نیکسٹ 4 اور 5 ایئرز اچھا پیس پکڑ لے گی. فراز صاحب پلیز. پلیز دیکھیں, میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ یہ جو ٹیکس ہے نا, یہ بیسکلی بیک بون ہے اس وقت اکانومی کی. اچھا, ٹیکس کہاں سے آنا ہے؟ ٹیکس پیئر سے. اور ٹیکس پیئرز وہی ہیں عام لوگ. ٹیکس پیئر وہی عام لوگ. کیا ہم اس بزنس کمیونٹی کو فلرش کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اگر یہ گرو کرتا ہے تو یہ ریسیپروکیٹ آٹومیٹکلی پروپورشیٹ کرے گا. تو ہم نے ہمیشہ ٹیکس کو فوکس کیا, ناٹ ٹو دا ٹیکس پیئر. تو وائی ناٹ فوکس یہ پورا ایک چین ہے, سائیکل ہے انٹر کنیکٹڈ, جس کو چلنا چاہیے. ہاں, یہاں پہ میں ضرور بات کروں گا کہ ہمارا جو اب جی ڈی پی ریشو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے, اور ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں ابھی 20 to 30% پہ ہیں, اور عام ممالک جو ہے وہ 9 to 10 پہ ہیں, اور ہم اس سے بھی کم ہیں. تو اس کا مطلب بڑھ ضرور رہا ہے, بالکل گڈ ہے, فوکس کرنا ضروری ہے. ضرورت بہت زیادہ ہے بڑھنے کی اس کو. چلیں, میں توصیف صاحب لاسٹ لائن آپ بزنس کے حوالے سے بولنا چاہتے ہیں. جو ہمارا جتنا ہم نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے اینولی, اور جو ہمارا ٹیکس کلیکشن ہے اس میں گیپ ہے. اچھا, اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہم ٹیکس کلیکشن سے سود کی قسطیں ہی دے سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. ایسے میں جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے, ہم نے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ اناؤنس کرنا ہوتا ہے, جو کہ ہم نے صوبوں کو پیسے دینے ہیں کہ ہم نے اس میں میٹرو بھی بنانی ہے, اس میں مختلف سڑکیں بھی بنانی ہیں, آل دیٹ. تو جو ہمارا جتنا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے بی او ٹی پہ شفٹ کر دیں, حکومت خود کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہ کرے. انہوں نے پلی کی ہے. ویل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ مطیع الرحمان صاحب, فراز صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور توصیف صاحب آپ نے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ ٹیکس کلیکشن, ٹیکسیشن سسٹم, اور خاص کر جو انفلیشن کی کمی دیکھی جا رہی ہے, تو یقیناً وی آر ویری آپٹمسٹک کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے, اور آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ایک اچھا ہم کہہ سکتے ہیں انوائرمنٹ, بزنس انوائرمنٹ جنریٹ ہوگا آٹومیٹکلی. جب پالیسی ریٹ کم ہوگا تو تمام جو ڈورز ہیں وہی اگین اوپن ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.